سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد سوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، ایپیسوڈ 87، 18ویں قسط، مغولان چنگیزی۔ ہلاکو خان کی چڑھائی اور بغداد کی تباہی کا حال اور کسی باب میں بیان ہو چکا ہے۔ سلطنت اسلامیہ اندلس کے حالات بھی ہم ختم کر چکے ہیں۔ خلفائے عباسیہ مصر کا اجمالی تذکرہ بھی اوپر ہو چکا ہے۔ عبیدین مصر کو بھی خلافت و امارت کا دعویٰ تھا، ان کے حالات بھی اس سلسلے میں پہلے باب میں بیان ہو چکے ہیں۔ 10ویں صدی ہجری کے ابتدائی حصے میں مصر کے آخری عباسی خلیفہ نے سلطان سلیم عثمانی کو خلافت سپرد کی، اور اس کے بعد خاندان عثمانیہ کے سلاطین خلفائے اسلام کہلائے۔ اختصار کو مد نظر رکھنے اور خلافت اسلامیہ کو بیان کرنے والے مورخ کے لیے جائز تھا کہ وہ ناقابل التفات اور چھوٹی چھوٹی اسلامی حکومتوں کو چھوڑ کر خلافت عثمانیہ کا حال بیان کر کے اپنی تاریخ کو زمانہ موجودہ تک پہنچا دیتا، لیکن میں نے سلطان سلیم عثمانی تک خلافت اسلامیہ کے پہنچنے کا حال بیان کر کے پھر عہد ماضی کی طرف واپس ہونا ضروری سمجھا، اور بعض ان اسلامی حکومتوں کا ذکر لازمی خیال کیا جو کسی نہ کسی وجہ سے قابل التفات اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ اس طرح ہم کو سلطنت عثمانیہ کی ابتدا سے پہلے کے تمام اہم اور ضروری حالات سے فارغ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ روم اور اس کی معاصر سلطنتوں کے حالات بیان ہوں گے۔ اس سلسلے میں یہ بھی عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی اسلامی حکومت کا حال بھی اس کتاب میں نہ لکھوں گا، کیونکہ ہندوستان کی ایک الگ مستقل تاریخ لکھنے کا عزم ہے، اور اس میں ہندوستان کی حکومت اسلامیہ کی تفصیلی حالات بیان ہوں گے۔ اس وقت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مغلوں کے خروج کا ذکر کیا جائے، جس کو مورخین نے فتنہ تاتار کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس طرح مغلوں کے 300 سال کے ابتدائی حالات پڑھنے کے بعد اور شام و ایران کی بعض اسلامی سلطنتوں کے حالات سے فارغ ہو کر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ شروع کر دیں۔ ترک، مغل اور تاتار، ایک شبہ کا ازالہ۔ تاریخ پڑھنے والے طالب علم کو تاریخی کتابوں کے مطالعے میں سب سے بڑی دقت یہ پیش آتی ہے کہ وہ ترک، مغل، تاتار، ترکمان، قرا تاتار وغیرہ قوموں میں نہ امتیاز کر سکتا ہے اور نہ ہی تفریق اور اصلیت سے واقف ہو سکتا ہے۔ وہ کبھی تاریخ میں پڑھتا ہے کہ سلجوقی لوگ مثلاً الپ ارسلان و تغرل بیگ ترک تھے، پھر وہ چنگیز خان کی نسبت پڑھتا ہے کہ وہ مغل تھا، دوسری جگہ اسی کی نسبت پڑھتا ہے کہ وہ ترک تھا، پھر چنگیز خان کے فتنے کو وہ فتنہ تاتار کے نام سے موسوم دیکھ کر قیاس کرتا ہے کہ مغل، ترک اور تاتار ایک ہی قوم کا نام ہے، لیکن آگے چل کر وہ مغلوں اور ترکوں کی آپس میں لڑائیوں کا حال پڑھتا ہے، جس سے یقین ہوتا ہے کہ مغل اور ترک دو الگ الگ قومیں ہیں۔ پھر وہ ہندوستان کے مغلوں کی تاریخ پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بعض سرداروں کو ترک کہا جاتا ہے اور وہ سلاطین مغلیہ سے رشتہ داریاں رکھتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ مغلوں کو مرزا کہا جاتا ہے اور ان کے نام کے ساتھ بیگ کا خطاب ضرور ہوتا ہے۔ دوسری طرف تیمور بایزید کو برسر پیکار دیکھتا ہے، مگر ایران کے بادشاہوں کے نام تاریخ میں پڑھتا ہے تو وہاں بھی مرزا کا لفظ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ترکان عثمانی کے یہاں بھی بک یا بیگ یا بے کا خطاب موجود پایا جاتا ہے۔ یورپی مورخین کبھی کبھی ہندوستان کی سلطنت کو ترکی سلطنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ غرض مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترکوں اور مغلوں کی تفریق کے متعلق ایک بیان اس جگہ درج کیا جائے تاکہ تاریخ کے مطالعہ کرنے والے کو معاملات اور واقعات کی سمجھنے میں آئندہ آسانی ہو جائے۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام حام، سام اور یافس تھے۔ یافت کی اولاد بلاد مشرقیہ ملک چین وغیرہ میں آباد ہوئی۔
یافت کی اولاد میں ایک شخص ترک نامی ہوا۔ اس کی اولاد چین اور ترکستان میں پھیل گئی اور وہ سب ترک کہلائے۔ بعض لوگ غلطی سے افراسیاب کو بھی ترک سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ایران کے شاہی خاندان کیانی سے تعلق رکھتا تھا اور فریدون کی اولاد میں سے تھا۔ چونکہ وہ ترکستان کا بادشاہ تھا، اس لیے غلطی سے لوگوں نے اسے ترک قوم میں شمار کیا۔ ترک بن یافت کی اولاد چین و ترکستان و ختن وغیرہ میں خوب پھیل چکی تھی، تو انہوں نے امن و امان اور نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک شخص کو اپنا سردار تجویز کرنا ضروری سمجھا۔ رفتہ رفتہ ان میں بہت سے قبیلے اور گروہ پیدا ہو گئے۔ ہر قبیلے اور ہر گروہ نے ایک ایک سردار بنایا، اور یہ تمام سردار ایک سب سے بڑے سردار کے ماتحت سمجھے جاتے تھے۔ لہٰذا ترک بن یافت کی اولاد کے ہر قبیلے پر ترک کا لفظ بولا جاتا تھا، اور تمام باشندگان چین و ختن و ترکستان ترک کہلائے جاتے تھے۔ ترکان غز، انہی ترک قبائل نے دریائے جیحون کو عبور کر کے عہد اسلامیہ میں ملک فارس و خراسان وغیرہ کے اندر رہزنی اور ڈاکہ زنی اختیار کر لی تھی۔ ان قبائل کو ترکان غز کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یورپ و افریقہ اور مراکش تک ان ترکان غز کے پہنچنے کا ثبوت ملتا ہے۔ سلجوقی، انہی ترک قبائل میں سے ایک قبیلہ وہ تھا جس کو سلجوقی کہا جاتا ہے۔ غالباً ترک بن یافت کی اولاد میں ترکوں کے اسی قبیلے نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور ان میں تغرل اور الپ و ارسلان وغیرہ بڑے بڑے عالی جاہ سلاطین ہوئے جن کی شہرت و عظمت نے تمام دنیا کا احاطہ کر لیا۔ مغول یعنی مغل اور تاتار، سلجوقیوں کے مسلمان ہونے اور خراسان کی جانب خروج کرنے سے پہلے ترکوں کے درمیان دو اور نئے قبیلے دو حقیقی بھائیوں کے نام سے نامزد ہو چکے تھے، جن کے نام مغول اور تاتار تھے۔ سلجوقیوں کے مسلمان ہونے اور شہرت و عظمت حاصل کرنے کے وقت یہ دونوں قبیلے ناقابل التفات اور بہت ہی بے حقیقت اور کم حیثیت تھے۔ رفتہ رفتہ مغول و تاتار کی اولاد میں ترقی اور نفوذ کی کثرت ہوئی، اور دونوں قبیلوں نے الگ ملکوں اور صوبوں میں سکونت اختیار کی، اور ان میں جدا جدا سرداریاں قائم ہوئی۔ ترک بن یافت کی اولاد یعنی ترکوں میں ایک شخص النجا خان نامی تھا۔ اس کے دو بیٹے تو ولد تھے، ایک کا نام مغول اور دوسرے کا نام تاتار تھا۔ ان دونوں سے مغول اور تاتار قومیں پیدا ہوئیں۔ مغول خان کا بیٹا خراقان اور خراقان کا بیٹا ارغو خان تھا، جو اپنے قبیلے میں سردار سمجھا جاتا تھا۔ اسی ارغو خان کے عہد میں اس کے قبیلے کے ایک شخص نے گاڑی ایجاد کی جو بار برداری کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ ارغون خان نے اس ایجاد کو بہت پسند کیا اور اس کے موجد کو خانقلی کا خطاب دیا۔ چنانچہ ترکی زبان میں گاڑی کو خانقلی کہا جاتا ہے، اور اس شخص کی اولاد کو قبیلے خانقلی سے نامزد کیا گیا ہے۔ ارغو خان کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام تنگیز خان تھا، تنگیز خان کا بیٹا منگلی خان اور منگلی خان کا بیٹا ایل خان تھا۔ ایل خان کے بیٹے کا نام قیان تھا۔ قیان خان کی اولاد سے مغلوں کی قوم قیات نامزد ہوئی تھی۔ قیان خان کے بعد اس کا بیٹا تیمور تاش باپ کا جانشین ہوا۔ تیمور تاش کا بیٹا منگلی خان اور منگلی خان کا بیٹا یلدوز خان اور اس کا بیٹا جونیا بہادر تھا۔ جونیا بہادر کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اعلان قواہ رکھا گیا۔ اعلان قواہ کی شادی اپنے چچا زاد بھائی دوبو بیان نامی سے ہوئی۔ دوبو بیان کے نطفے سے اعلان قواہ کے دو بیٹے القدائی اور ایک جدائی پیدا ہوئے۔ اعلان قواہ کا شوہر دوبو بیان اپنے قبیلے کا افسر اور حکمران تھا۔ ان دو بیٹوں کو کم سنی کی حالت میں چھوڑ کر دوبو بیان فوت ہو گیا۔ قبیلے مغول نے اپنے سردار کے فوت ہونے پر اس کی بیوہ اعلان کو اپنے قبیلے کا سردار تفویض کیا۔ ایک روز اعلان قواہ اپنے کمرے میں تنہا رات کے وقت سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی نیند نہ آنے پائی تھی کہ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی یا روشن دان میں سے ایک روشنی داخل ہوتے ہوئے دیکھی۔ یہ روشنی قرص آفتاب کی شکل میں کمرے میں داخل ہو کر فوراً اعلان قواہ کے منہ میں داخل ہو گئی۔ اعلان قواہ گھبرا کر اٹھی، اپنی ماں اور سہیلیوں کو اس واقعے سے مطلع کیا۔ چند روز کے بعد آثار حمل نمایاں ہوئے۔ لوگوں کو جب حمل کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے طعن و تشنی شروع کی۔ ملکہ اعلان نے اکابر قوم کو جمع کیا اور کہا کہ تم چند روز رات کو میرے کمرے کے پاس قیام کرو، تم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی۔
چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ ایک نور آسمان سے اترتا ہے اور ملکہ کی خوابگاہ میں جاتا ہے، اور پھر شعلہ نور خرگاہ سے نکل جاتا ہے اور آسمان کو چلا جاتا ہے۔ اس مشاہدے کے بعد سب کو ملکہ کی صداقت کا یقین آیا اور روح القدس سے اس کا حاملہ ہونا تسلیم کیا گیا۔ ایام حمل پورے ہوئے تو اعلان قواہ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام بوقون قیقی، یوسفین سالجی اور بوز بکر خان رکھے گئے۔ اس طرح اعلان قواہ کے 5 بیٹے ہو گئے تھے، جن میں 2 تو دوبو بیان کے نطفے سے تھے اور 3 بلا باپ کے پیدا ہوئے۔ یلکدائی اور یلک جدائی کی اولاد تو قبیلہ درلکن کے نام سے موسوم ہوئی، بوقون قیقی کی اولاد قوم قیقین کے نام سے، اور یوسفین سالجی کی اولاد قوم سالجیت کے نام سے مشہور ہوئی تھیں۔ یوز بکر قان کی اولاد بود بکری کہلائی۔ اعلان قواہ کی وفات کے بعد بوز بکر خان اپنی ماں کا جانشین ہوا اور قبائل مغول کا حاکم ہوا۔ بوز بکر اپنے آپ کو آفتاب کا بیٹا کہا کرتا تھا اور ابو مسلم خراسانی مروی کے زمانے میں موجود تھا۔ اسی بوز بکر کی اولاد میں چنگیز خان اور تیمور اور مغلوں کے اکثر مشہور قبائل پیدا ہوئے۔ چنگیز خان اور تیمور کا نسبی تعلق معلوم کرنے کے لیے ذیل کے شجریہ پر نظر ڈالیے۔ شجرہ نسب۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ترک بن یافت کی اولاد میں ایک شخص النجہ خان تھا، جس کے 2 بیٹے مغول خان اور تاتار خان پیدا ہوئے۔ انہی دونوں بھائیوں کی اولاد مغول اور تاتاری 2 قومیں بنی تھیں۔ یہ بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان دونوں قوموں نے اپنے لیے الگ الگ مقامات سکونت تجویز کر لیے تھے۔ قبیلہ مغول تو چین کے ملک میں آباد ہوا تھا اور اس کے نام سے ملک کا نام مغولستان یا منگولیا مشہور ہوا۔ قبیلہ تاتار نے دریائے جیہون کے کنارے سکونت اختیار کی اور اس کے نام سے ملک تاتار یا ترکستان کہلایا۔ اس ملک پر چونکہ فریدون کے بیٹے تور کی حکومت تھی، اس لیے اسے توران کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کیانی حکمران خاندان میں افراسیاب بہت مشہور ہے اور فردوسی کے شاہ نامے میں اس کے حالات مذکور ہیں۔ کیانی خاندان کی یہ شاخ یعنی افراسیاب کی اولاد بھی اسی ملک ترکستان یا توران میں رہ کر ترکوں کے اس قبیلہ تاتار میں مل جل گئی تھی۔ چونکہ ترکستان ممالک اسلامیہ کے زیادہ قریب تھا اور اسلامی فتوحات وہاں تک پہنچ گئی تھیں، لہٰذا ترکوں کے جس قبیلے نے سب سے پہلے ممالک اسلامیہ میں خروج کیا وہ یہی قبیلہ تاتار تھا، جو بہت سے چھوٹے چھوٹے قبائل پر مشتمل تھا۔ ان تاتاری قبائل نے غالباً وہ کیانی قبیلہ جو افراسیاب کی اولاد میں سے تھا زیادہ ذی حوصلہ اور معزز سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایک باشوکت سلطنت کی یادگار تھا۔ لہٰذا سلجوق اعظم کا یہ قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ہم افراسیاب کی اولاد میں سے ہیں۔ سب سے پہلے سلجوق نامی ایک شخص نے نواح بخارا میں اپنے قبیلے کے ساتھ آ کر اسلام قبول کیا تھا۔ اسی سلجوق کی اولاد کو ترکوں کا سلجوق قبیلہ کہتے ہیں۔ سلجوق کے 5 بیٹے تھے، جن میں ایک بیٹے کا نام اسرائیل اور ایک کا نام میکائیل رکھا گیا۔ اسرائیل کو سلطان محمود غزنوی نے قلنجر کے قلعے میں قید کر کے بھیج دیا تھا، جو محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود کی تخت نشینی کے بعد رہا ہو کر اپنے قبیلے میں واپس گیا تھا۔ میکائیل کا بیٹا سلطان تغرل تھا اور تغرل کے دوسرے بھائی چوغری بیگ کا بیٹا سلطان الپ ارسلان سلجوقی تھا، جن کے حالات اوپر کسی باب میں بیان ہو چکے ہیں۔ اس طرح سلجوقی قبیلے کو اگر افراسیاب کی اولاد میں تسلیم کر لیا جائے تو وہ ترک نہ تھا بلکہ کیانی قبیلہ تھا۔ ترکستان میں رہنے والے ترکوں یعنی تاتاریوں نے بھی بار بار ایران و خراسان میں اپنی ترکتاز دکھائی۔ انہی میں سے ایک قبیلہ وہ تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی اور جو ترکان عثمانی کے نام سے مشہور ہے اور جن کے حالات آئندہ بیان ہونے والے ہیں۔ لفظ مغول کی تحقیق۔ اس جگہ یہ بھی بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ مغول نام ہے مغول خان کی اولاد کا، اور ہر ایک فرد پر بھی مغول ہی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مغول کا مخفف مغل ہے۔ جو لوگ مغل کی جمع مغول سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ مغول جمع نہیں بلکہ واحد ہے۔ فرع تاتار۔ مغول و تاتار ایک دوسرے سے جدا ہو کر اور جدا جدا ملکوں میں سکونت اختیار کر کے ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے اور چڑھائیاں کرتے رہے ہیں۔ جب تک کیانی خاندان ملک توران پر حکومت رہا اس نے تاتاریوں کا ساتھ دیا اور مغول ہمیشہ مغلوب و مقتول رہے،
اور ان کو کبھی تاتاریوں پر چیرہ دستی حاصل کرنے کا موقع نہ ملا۔ ان لڑائیوں میں مغول کی اکثر عورتیں تاتاریوں کے قبضے میں آ جاتی تھیں۔ ان عورتوں سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس اولاد کو تاتاری لوگ باندی بچہ سمجھتے اور اپنے ترکے کا وارث نہیں بناتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس قسم کے لوگوں کی کثرت ہوئی اور ان کی شادیاں اس قسم کے پرستار زادوں میں ہونے لگیں۔ اس طرح ایک الگ قوم تیار ہو گئی جس کو فرا تاتار کا خطاب دیا گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ انہی لوگوں کو ترکمان کہا جاتا ہے۔ یہ تاتاریوں کی مغلوں سے نفرت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے مغل عورتوں کی اولاد کو اپنا ہمسر نہ سمجھا، ورنہ حقیقتاً مغل اور تاتار ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ بعض لوگ غلطی سے قوم ازبک کو تاتاری قوم سمجھتے ہیں، حالانکہ ازبک چنگیز خان کی اولاد میں سے ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ غلط فہمی غالباً اس لیے پیدا ہوئی کہ ہندوستان کے سلاطین مغلیہ کی قبیلہ ازبک کے کئی فرمانرواؤں سے لڑائیاں ہوئی تھیں، اور وہ ازبک اس زمانے میں ملک ترکستان کے بادشاہ تھے۔ ان ترکستان کے بادشاہوں کو دیکھ کر آج کل کے تاریخ دانوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ تاتاری تھے۔ ہاں، تاتاری لوگوں کی سلطنت عثمانیہ سلطنت ہے۔ قبائل مغولیہ میں قپچاق، اغیور، خلج، قاچار، افشار، جلائر، ارلات، دوغلات، قنتراج، سلدوز، ارغون، قوچین، ترقانی، تغائی، خاکشال وغیرہ بہت سی شاخیں ہیں جن کی تفصیل بیان کرنے کی اس جگہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اب بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ترک ایسا عام لفظ ہے جو مغلوں اور تاتاریوں کے ہر ایک قبیلے پر بولا جا سکتا ہے، کیونکہ تاتار اور مغل دونوں ایک ہی قبیلے ترک کی دو شاخیں ہیں۔ مغلوں کا اصل وطن چین و منگولیا تھا اور تاتاریوں کا وطن ترکستان تھا۔ بعد میں تاتاریوں کو ترک کہنے لگے اور لفظ ترک کی عمومیت محدود ہو کر تاتار کے مترادف ہو گئی تھی۔ اس طرح تاتار کا لفظ عرف عام سے غائب ہو گیا اور ترک و مغل دونوں قوموں کے نام مشہور ہوئے۔ اب بعض مورخین نے اصلیت کی بنا پر مغلوں کو بھی ترک کے نام سے یاد کیا ہے، کیونکہ وہ ترک بن یافس کی اولاد سے ہیں۔ بعض نے سلجوقیوں کو بھی ترک کہا ہے اور بعض نے سلاطین عثمانیہ کو بھی اسی وجہ سے مغلوں کا ہم قوم قرار دیا ہے۔ غرض اوپر کے بیان کو اگر بغور پڑھ لیا جائے تو تاریخ کے مطالعہ کرنے والوں کے لیے بہت سی دقتیں حل ہو سکتی ہیں۔ اب ہم کو فتنہ مغولان چنگیزی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ بات اور ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تاتاریوں کی قوم مغلوں سے زبردست ہونے کی وجہ سے مغلوں کو اپنے علاقے سے باہر قدم رکھنے کا موقع نہ دیتی تھی۔ ترکستان سے نکل کر خراسان، ایران، عراق، شام اور ایشیائی کوچک تک پھیل گئی تھی، اور اس قوم کے بہادر اور اولوالعزم افراد و قبائل ممالک اسلامیہ میں بڑے بڑے مناصب اور عہدوں پر فائز ہو کر اپنی قدیمی وطن ترکستان کا خیال چھوڑ چکے تھی۔ ان میں ہر قسم کی تہذیب و شائستگی بھی آ گئی تھی، اور مغل قوم کا دشمن ان کی راستی سے الگ ہو چکا تھا۔ لہذا وقت آ گیا تھا کہ یہ قوم بھی اپنے انتہائی جہل و بدتمیزی اور سفاکی و بدتمیزی کے ساتھ اپنے کوہستان مامن اور قدیمی وطن کو چھوڑ کر متمدن دنیا میں نکلیں اور غافلوں کے لیے تازیانہ عبرت ثابت ہو۔ چنگیز خان، مغلوں کا حلیہ۔ مورخین نے ان مغلوں کی تصویر جو الفاظ میں کھینچی ہے اس طرح ہے کہ یہ لوگ ترکوں سے بہت مشابہ ہیں۔ ان کے چوڑے چکلے سینے، کشادہ چہرے، چھوٹے سورین اور گندمی رنگ ہیں، سریع الحرکت اور تیز ذہن ہیں۔ جب کسی اہم کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنی رائے ظاہر نہیں کرتے اور دفتن اپنی بے خبری کی حالت میں اپنے دشمن پر جا گرتے ہیں اور ان کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیتے۔ سینکڑوں ہیلے جانتے ہیں اور دشمن کے لیے راہ فرار کو مسدود کر دیتے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مل کر لڑتی ہیں اور شمشیر زنی میں کسی طرح مردوں سے کم نہیں ہیں۔ جس چیز کا گوشت ملتا ہے کھا جاتے ہیں، کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتے۔ کوئی شخص جاسوس بن کر ان کے ملک میں نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ اپنے حلیے سے فوراً پہچان لیا جاتا ہے۔ قتل کرنے میں وہ مرد، عورت، بچے اور بوڑھے سب کو قتل کر دیتے ہیں، گویا قتل عام کا مفہوم انہی کے قتل سے سمجھا جاتا ہے۔ وہ حملہ ہوتے وقت آبادیوں کو بالکل تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مال و زر کی طمع نہیں، بلکہ ان کا مقصود دنیا کو ویران و تباہ کرنا ہے۔ مغلوں کا نظم و نسق۔ مغلوں کا ملک 6 صوبوں یا حصوں میں منقسم تھا۔
ہر حصے پر ایک شخص حکمران تھا اور یہ تمام حکمران ایک بادشاہ کے ماتحت سمجھے جاتے تھے جو مقام تبغاج میں رہتا تھا۔ ان 6 صوبوں میں سے ایک صوبے کی حکومت جوز بقرہ بن انقوا کے خاندان سے چلی آتی تھی، جس کے متعلق پیچھے بیان ہو چکا ہے، یہاں تک کہ تومنہ خان اور یاسنکر خان تک پہنچی۔ تومنہ خان کے 11 بیٹے تھے، جن میں سے 9 ایک بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور 2 دوسری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ ان دونوں بیٹوں کے نام اس نے قبل خان اور قاچولی بہادر رکھے تھے۔ قاچولی کا خواب۔ ایک رات قاچولی بہادر نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بھائی قبل خان کے گریبان سے ایک ستارہ نکل کر آسمان پر پہنچا اور اپنی روشنی زمین پر ڈالنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ غائب ہوا اور اس جگہ دوسرا ستارہ پیدا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی غائب ہوا اور اس کی جگہ تیسرا ستارہ پیدا ہوا۔ اس تیسرے ستارے کے غائب ہونے پر جو چوتھا ستارہ نمودار ہوا اس قدر بڑا اور تیز روشنی والا تھا کہ تمام جہان اس کی روشنی سے منور ہو گیا۔ اس بڑے اور روشن تر ستارے کے غائب ہونے پر کئی چھوٹے چھوٹے ستارے آسمان پر نمودار ہوئے اور قاچولی بہادر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اس خواب کی تعبیر کے متعلق غور و فکر میں مصروف تھا کہ اسے پھر نیند آ گئی۔ اب کی مرتبہ اس نے خواب میں دیکھا کہ خود اس کے گریبان سے ایک ستارہ نکلا اور آسمان پر چمکنے لگا۔ اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، غرضے کے بعد دیگر 7 ستارے نمودار ہوئے۔ 7ویں ستارے کے بعد ایک بہت بڑا اور نہایت روشن ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی سے تمام جہان منور ہو گیا۔ اس بڑے اور روشن ستارے کے غائب ہونے پر کئی چھوٹے ستارے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد قاچولی بہادر کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے ان دونوں خوابوں کو اپنے باپ سے بیان کیا۔ تومنہ خان کی تعبیر۔ تومنہ خان نے سن کر کہا کہ قبل خان کی چوتھی پشت میں کوئی عظیم الشان بادشاہ پیدا ہوگا اور تیری 8ویں پشت میں ایک عظیم الشان بادشاہ پیدا ہوگا اور میری نسل میں عرصہ دراز تک حکومت و سلطنت رہے گی۔ اس کے بعد تومنہ خان نے قبل خان اور قاچولی بہادر دونوں کو آپس میں متحد و متفق رہنے کی نصیحت کی اور دونوں بیٹوں کے درمیان ایک عہد نامہ لکھوا کر دونوں کے دستخط کرائے اور اپنی مہر بھی لگا کر خزانچی کے سپرد کیا کہ یہ عہد نامہ نسلاً بعد نسل باقی اور محفوظ رہنا چاہیے۔ اس عہد نامے میں لکھا گیا تھا کہ بادشاہ و حکومت قبل خان کی اولاد میں ہوگی اور فوج کی سپہ سالاری قاچولی بہادر کی اولاد سے مخصوص رہے گی۔ تومنہ خان کی وفات کے بعد قبل خان تخت حکومت پر بیٹھا۔ قبل خان کے بعد قبیلہ خان، قبیلہ خان کے بعد برطان بہادر اور اس کے بعد میسوکا بہادر تخت نشین ہوا۔ چنگیز خان کی ولادت۔ 20 ذی قعدہ سن 549 ہجری کو میسوکا بہادر کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اسی سال مغولستان کے قاآن اکبر یعنی بادشاہ اعظم کا انتقال ہوا تھا جس کا نام تموچن تھا، لہٰذا میسوکا بہادر نے اپنے اس بیٹے کا نام تموچن رکھا جو بعد میں چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ سن 262 ہجری میں میسوکا بہادر فوت ہوا تو تموچن کی عمر صرف 13 سال کی تھی۔ میسوکا بہادر کے بعد تموچن اپنے چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ فرما رواں قرار پایا، مگر لوگوں نے اس کو کم عمر اور کم حیثیت سمجھ کر اس کی سرداری اور سروری سے انکار کیا اور بغاوت و سرکشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ چنگیز خان کا خواب۔ اسی حالت میں تموچن نے خواب میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ مشرق و مغرب کی طرف پھیلائے تو دونوں تلواروں کے سرے افق مشرق اور افق مغرب تک چلے گئے۔ یہ خواب اس نے اپنی ماں سے بیان کیا تو اسے یقین ہو گیا کہ میرا یہ بیٹا مشرق و مغرب کے تمام لوگوں کو آگاہ کرے گا اور اس کے ہاتھ سے بڑی خون ریزی ہوگی۔ اسی طرح اس کی ماں کو معلوم تھا کہ پیدا ہونے کے وقت تموچن کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند تھیں۔ ان کو کھول کر دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں منجمد خون تھا۔ اس منجمد خون کو دیکھ کر اس وقت بھی سب نے یہی رائے قائم کی تھی کہ یہ لڑکا بڑا خون ریز ہوگا۔ لوگوں کی سرکشی یہاں تک پہنچی کہ سوائے ایک شخص امیر قراچا کے جو قاچولی بہادر کی اولاد سے تھا، باقی تمام اولاد قاچولی بہادر کی بھی تموچن سے باغی ہو گئی۔ تموچن نے اپنے ملک کے متصلہ ملک کے فرما رواں سے جس کا نام اونق خان تھا امداد چاہی اور اس کی پناہ میں خود چلا گیا۔ اونق خان نے تموچن کی خوب خاطر مدارت کی اور تسلی و تشفیع کی
اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی خبر گیری کرنے لگا، مگر چند روز کے بعد کچھ جمعیت بہم پہنچا کر چنگیز خان نے اپنے اس محسن اونق خان کے خلاف کارروائی شروع کی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک درے میں مضبوط ہو بیٹھا اور اپنی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ آخر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں اتفاقاً امیر قاجار کے تیر سے اونق خان سخت زخمی ہو کر گرا اور ایک دوسرے سردار یانق خان نے بحالت فرار اسے قتل کر دیا۔ اب توقع یہ تھی کہ یانق خان اور تموچن کے درمیان صلح رہے گی، کیونکہ اونق خان کو قتل کر کے یانق خان نے تموچن کی امداد کی تھی، مگر چنگیز خان نے اس فتح کے بعد اپنے گرد بہت جلد قبائل کو جمع کر لیا اور لوگوں نے اسے بہادر دیکھ کر بخوشی اس کی سرداری تسلیم کرنی شروع کی۔ ایک شائستہ جمعیت لے کر چنگیز خان نے یانق خان کے علاقے پر فوج کشی شروع کر دی۔ لڑائی میں یانق خان بھی مقتول ہوا اور چنگیز خان نے ایک وسیع مملکت پر قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد ایک تموچن قبائل مغلیہ کا مرجع و مرکز بن گیا اور اس کی طاقت مغولستان کے قاآن اکبر کی مد مقابل بن گئی۔ نام کی تبدیلی۔ اسی اثنا میں ایک شخص جس کا نام تنکیری تھا اور مغل اسے بڑا عابد، زاہد اور قابل تکریم سمجھتے تھے، چنگیز خان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک سرخ آدمی کو سرخ لباس میں سرخ گھوڑے پر دیکھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تو میسوکا بہادر کے بیٹے سے جا کر کہہ دے کہ وہ آج کے بعد سے اپنا نام تیموچن تبدیل کر کے اپنے آپ کو چنگیز خان کے نام سے موسوم کرے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ چنگیز خان کو بہت سے ملکوں کا شہنشاہ بنائے۔ تنکیری کے اس کلام کو سن کر چنگیز خان نے اس کو دروغ گوئی تصور کیا، مگر اس کی بات کو تسلیم کر لینا اس نے مناسب سمجھا اور اپنے آپ کو چنگیز خان کے نام سے موسوم کیا۔ ترکی زبان میں چنگیز خان کے معنی شہنشاہ کے تھے، یا شاید چنگیز خان کے بعد یہ نام شہنشاہ کے مترادف قرار پایا۔ چند روز کے بعد تنکیری کا کسی بات پر چنگیز خان کے ایک مصاحب سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے تنکیری کی گردن پکڑ کر اور اٹھا کر اس زور سے زمین پر پٹکا کہ تنکیری کا دم نکل گیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ تمام قبائل مغلیہ اور مغولستان پر چنگیز خان کا قبضہ ہو گیا اور قاآن اعظم بعد مقابلہ منہدم ہو کر مقتول ہوا۔ سب نے چنگیز خان کو قاآن اکبر تسلیم کیا۔ اس کے بعد چنگیز خان قبائل تاتار کی طرف متوجہ ہوا۔ تاتاریوں کے بادشاہ نے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور پایا اور اپنی لڑکی کی شادی چنگیز خان سے کر کے صلح نامہ تحریر کیا۔ اس کے بعد تاتاری سرداروں نے اپنے بادشاہت سے بغاوت اختیار کی۔ اس نے مجبور ہو کر چنگیز خان سے امداد طلب کی۔ بہت کچھ تو خون ہوا۔ تاتاری بادشاہ خود ہی زہر کھا کر مر گیا اور چنگیز خان کا ملک قطع کے اکثر حصوں پر قبضہ ہو گیا۔ چنگیز خان در حقیقت مغلوں میں بڑا بیدار مغز اور بہادر آدمی تھا۔ اس کے کاموں میں سے جو اس نے اپنی مدت العمر میں انجام دیے تھے، اس کی دانائی اور ذہانت کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ اپنی خون ریزی کے لیے شہرت عظیم رکھتا ہے، مگر اس زمانے کے دنیا کے حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خون ریزی سے نہ بچا سکا۔ مغلوں کا مذہب۔ مغلوں کے دین و مذہب کا کوئی پتہ نہیں، صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں ایک خالق و قادر ہستی کا تصور ضرور تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے قائل تھے۔ باقی عبادات ان کے بہت کچھ ہندوستان کے غیر آریہ یعنی قدیم باشندوں کی عبادت سے مشابہ تھے۔ اس ملک میں ضرور کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ لائے ہوں گے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ اور جہالت کے سبب مغل اپنے پیغمبر اور آسمانی ہدایت ناموں کو فراموش کر چکے تھے۔ ان میں حرام و حلال کی بھی کوئی قید نہیں تھی، ہر ایک چیز کھا لیتے تھے اور ہر ایک کام کر گزرتے تھے۔ کچھ ملک کی آب و ہوا اور کچھ قبائل کی عداوتیں مل ملا کر اس بات کا باعث ہو گئی تھیں کہ مورخین نے مغلوں کے مذہب کی نسبت لکھ دیا ہے کہ ان کا مذہب انسانوں کو قتل کرنا تھا اور بس۔ ان میں ستارہ پرستی اور عناصر پرستی بھی پائی جاتی تھی۔ اگرچہ ان کو مجوسی نہیں کہہ سکتے، تاہم آتش پرستی بھی ان میں موجود تھی۔ مذہب اور عقائد کے اعتبار سے ایسی پست اور جاہل قوم میں چنگیز خان کا وجود ایک مصلح اور مجدد کا مرتبہ رکھتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے تمام مغولستان میں اپنی مضبوط سلطنت بہت ہی جلد قائم کر لی اور اس کے بعد وہ مغلوں کی اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سلطان محمد خوارزم شاہ۔
یہ وہ زمانہ تھا کہ سلطان محمد خوارزم شاہ ایران، خراسان، کابل، ترکستان وغیرہ ممالک پر قابض و مستولی ہو کر خلافت بغداد کے انہدام و بربادی کے ارادے کر رہا تھا، اور براعظم ایشیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور زبردست مسلمان بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ عباسی خلیفہ ناصر لدین اللہ اور محمد خوارزم شاہ کے درمیان ناچاقی نے جب یہاں تک نوبت پہنچائی کہ خوارزم شاہ نے بغداد پر چڑھائی کا ارادہ کیا، تو خلیفہ نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو سفیر بنا کر خوارزم شاہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ شیخ ممدوح نے سلطان کے دربار میں پہنچ کر مناسب تقریر کی اور اسے بغداد پر چڑھائی کرنے سے باز رہنے کی نصیحت کی۔ خوارزم شاہ نے کہا کہ شیخ صاحب، آپ عباسیوں کے بہت مداح اور خیر خواہ ہیں، لہٰذا بغداد کو واپس جائیں۔ میں تو علویوں کو عباسیوں پر ترجیح دیتا ہوں اور عباسی خلافت مٹا کر علویوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں ضرور بغداد پر چڑھائی کروں گا۔ خوارزم کے لیے بزرگوں کی بد دعا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی وہاں سے ناکام واپس ہوئے اور خوارزم شاہ کے لیے بد دعا کی کہ الہی اس پر ظالموں کو مسلط کر دے۔ خوارزم شاہ نے فوج لے کر کوچ کیا، مگر راستے میں اس قدر برف باری ہوئی کہ فوج کا راستہ بند ہو گیا، اور سخت مجبوری کے عالم میں خوارزم شاہ نے چڑھائی کو دوسرے سال کے لیے ملتوی کر دیا اور راستے سے ہی لوٹ گیا۔ اتفاقاً ایک روز حالت بدمستی میں حکم دیا کہ حضرت شیخ مجددین رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دو، چنانچہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اگلے دن جب ہوش آیا تو اپنی اس حرکت پر پشیماں ہو کر اس کا خون بہا حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ شہید کا خون بہا تو میرا اور تیرا سر ہے، اور ساتھ ہی ہزارہ مسلمانوں کے سر اس خون بہا میں کاٹے جائیں گے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ مجددین اور نجم الدین کی بد دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ خوارزم شاہ پر آفت نازل ہوئی تھی۔ چنگیز خان کا سلطان خوارزم شاہ سے اقدام صلح۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ چنگیز خان نے مغولستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو مٹا کر ایک زبردست سلطنت قائم کر لی، تو اس نے مناسب سمجھا کہ اپنے مد مقابل سلطان محمد خوارزم شاہ سے صلح اور دوستی قائم کر لوں، کیونکہ دونوں کی حدود ایک دوسرے سے مل گئی تھیں۔ چنگیز خان نے اپنے ایلچیوں کے ہاتھ محمد خوارزم شاہ کی خدمت میں ایک خط بھیجا تھا، جس میں لکھا تھا کہ میں نے اس قدر وسیع ممالک فتح کر لیے ہیں اور میری زیر فرمان اس قدر جنگجو قبائل ہیں کہ اب مجھ کو دوسرے ملکوں کے فتح کرنے کی آرزومند اور تمنا نہیں ہے۔ اسی طرح تم بھی بہت سے ملکوں پر قابض و متصرف اور بہت بڑے بادشاہ ہو۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تم دونوں آپس میں محبت و دوستی کا عہد کریں، تاکہ ہر ایک دوسرے کی طرف سے مطمئن رہیں اور صلاح و فلاح خلائق میں اطمینان کے ساتھ مصروف ہو جائیں۔ اس خط میں چنگیز خان نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں تم کو اپنے بیٹے کی طرح عزیز سمجھوں گا۔ اس خط کو پڑھ کر محمد خوارزم شاہ نے بظاہر چنگیز خان کے سفیروں کی خاطر مدارت کی اور دوستی کا عہد نامہ لکھ دیا، مگر خط کے اس آخری لفظ یعنی بیٹے والے فقرے کو اس نے ناپسند کیا اور اپنی تحقیر سمجھا۔ عہد نامہ میں طرفین نے تجارت کی آزادی کو تسلیم کیا اور تاجر ایک دوسرے کے ملک میں آنے جانے لگے۔ چنگیز خان اگرچہ کافر تھا، مگر ہم سب کو اس کی اس دانائی کی داد دینی چاہیے کہ اس نے ایک زبردست بادشاہ کے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے آشتی میں ابتدا کی۔ یہ بات بھی اس کی دانائی کی دلیل ہے کہ عہد نامہ صلح میں اسی کی خواہش سے تاجروں کے آنے جانے کی آزادی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر اس وقت تک چنگیز خان کا کوئی ارادہ ممالک اسلامیہ پر تخت و تاراج کا معلوم نہیں ہوتا۔ اس صلح نامے کے بعد خلیفہ ناصر لدین اللہ عباسی کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک شخص کا سر منڈوا کر اس پر ایک خط چنگیز خان کے نام نقش کیا، یعنی جلد میں نو کے نشتر سے گوتھ کر سرما بھر دیا گیا۔ اس عجیب و غریب خط میں لکھا تھا کہ تم سلطان محمد خوارزم شاہ پر حملہ کر دو اور ہم کو اپنا ہمدرد تصور کرو۔ اس طرح سر منڈے ہوئے سر پر جب خط لکھا گیا تو چند روز انتظار کے بعد بال سر پر جمائے اور اس شخص کو چنگیز خان کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جب وہ شخص چنگیز خان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں خلیفہ کا ایلچی ہوں اور خلیفہ کا پیغام میرے سر پر منقوش ہے، میرے سر کے بال منڈوا دو اور اس خلیفہ کا پیغام پڑھ لو۔ چنانچہ اس کا سر منڈوا کر چنگیز خان نے خلیفہ کا پیغام پڑھا اور ایلچی سے معذرت کی کہ میں صلح کر چکا ہوں۔
اس لیے میں اپنے عہد کے خلاف چڑھائی اور لڑائی خوارزم شاہ سے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ خلیفہ کا ایلچی سر منڈوا کر واپس ناکام چلا آیا اور چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے نام دوستی اور محبت کو اور زیادہ پائیدار بنانے کے لیے ایک خط لکھا جس میں خوب اظہار محبت کیا گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ خوارزم شاہ قریب تھا اور اس کے ملک کی حدود ملی ہوئی تھی، اس لیے چنگیز خان خوارزم شاہ سے بہت خائف اور ترسان تھا۔ چنگیز خان اس بات کو بھی جانتا تھا کہ خلیفہ بغداد خوارزم شاہ سے بھی زیادہ عظمت و طاقت رکھتا ہے، لیکن خلیفہ بغداد کا اسے کوئی خوف نہ تھا کیونکہ بہت سے ملک درمیان میں حائل تھے۔ خوارزم شاہ کی غلطی۔ اب خوارزم شاہ کی بد نصیبی دیکھیے کہ چنگیز خان نے اپنا ایک خط ایلچی کو دیا اور اس ایلچی کو ان 450 مسلمان سوداگروں کے قافلے کے ساتھ کر دیا جو مغولستان میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے اور واپس جا رہے تھے۔ سوداگروں کے اس تمام قافلے کو چنگیز خان نے اپنا وفد سفارت قرار دیا کیونکہ ان سوداگروں میں بعض بڑے مرتبے کے اور دربار رس تاجر تھے۔ جب یہ قافلہ مقام انظار میں پہنچا تو خوارزم شاہ کے نائب سلطنت نے جو وہاں موجود تھا اس قافلے کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ قافلہ والوں نے ہر چند کہا کہ ہم مسلمان ہیں، سوداگری کے لیے مغولستان گئے تھے، اب واپس آ رہے ہیں اور بادشاہ مغولستان کی طرف سے سفیر بن کر بھی آئے ہیں۔ مگر اس حاکم نے کچھ نہ سنا اور خوارزم شاہ کو لکھا کہ مغولستان سے جو کچھ سوداگر اور سفیروں کے لباس میں آئے ہیں میں نے ان سب کو گرفتار کر لیا ہے، ان کی نسبت آپ کا کیا حکم ہے؟ خوارزم شاہ نے لکھا کہ ان سب کو قتل کر دو۔ چنانچہ حاکم انظار نے ان 450 آدمیوں کو بے دریغ تحقیق کر کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ ان میں سے ایک شخص کسی طرح بچ کر نکل بھاگا اور اس نے جا کر چنگیز خان کو قافلے کے مقتول ہونے کا حال سنا دیا۔ چنگیز خان نے ایک خط پھر خوارزم شاہ کے پاس نہایت اہتمام و احتیاط کے ساتھ بھیجا اور اس میں لکھا کہ حاکم انظار نے بڑی نالائقی کا کام کیا ہے اور بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے جرم عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اسے یا تو میرے سپرد کر دیا جائے یا آپ خود کوئی عبرتناک سزا دیں۔ خوارزم شاہ نے اس خط کو پڑھتے ہی چنگیز خان کے ایلچی کو جو یہ خط لے کر پہنچا تھا قتل کر دیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ چنگیز خان نے اس کے بعد پھر ایک ایلچی بھیجا اور لکھا کہ ایلچی کا قتل کرنا بادشاہوں کا کام نہیں ہے اور سوداگروں کی حفاظت کا کام کرنا بادشاہوں کا فرض ہے۔ میری مطالبات پر آپ دوبارہ غور فرمائیں۔ اب جو ایلچی یہ پیغام لے کر گیا تھا اسے بھی خوارزم شاہ نے قتل کر دیا۔ یہ حالات سن کر چنگیز خان نے مغولستان و ترکستان کے جنگجو قبائل کی فوج مرتب کرنی شروع کر دی اور خوارزم شاہ کو بادشاہ کے نام سے یاد کرنا چھوڑ دیا، بلکہ جب اس کا ذکر آتا تو کہتا کہ وہ بادشاہ نہیں بلکہ چور ہے کیونکہ بادشاہ ایلچیوں کا قتل نہیں کرتے۔ اتفاق سے انہی ایام میں ایک سرحدی سردار توخ طغان نامی سے کچھ سرکشی کی علامات معائنہ کر کے چنگیز خان نے اپنے بیٹے جوجی خان کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا۔ توخ طغان ماوراؤن نہر کے علاقے میں چلا آیا جہاں خوارزم شاہ بھی کسی سبب سے آیا ہوا تھا۔ جوجی خان نے توخ طغان کا تعاقب کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھ کر خوارزم شاہ نے جوجی خان کی طرف حرکت کی۔ جوجی خان نے خوارزم شاہ کے پاس خط بھیجا کہ آپ مجھ پر حملہ نہ کریں، میں آپ سے لڑنے پر مامور نہیں کیا گیا ہوں، میں تو صرف اپنے باغی کو گرفتار کرنے آیا تھا، میرا مقصد حاصل ہو چکا ہے اور میں اب واپس جا رہا ہوں۔ مگر خوارزم شاہ نے اس پر کوئی التفات نہ کیا اور جوجی خان پر حملہ آور ہوا۔ لڑائی ہوئی، شام تک زور آزمائی میں کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ رات کو جوجی خان اپنے لشکر میں آگ جلتی چھوڑ کر مغولستان کی طرف کوچ کر گیا اور تمام حالات چنگیز خان کو سنائے۔ چنگیز خان یہ حالات سنتے ہی مغلوں کا لشکر عظیم لے کر ایران اور ممالک اسلامیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس جگہ ہم کو سکون قلب کے ساتھ غور کر لینا چاہیے کہ ایک مسلمان بادشاہ سے کیسی نالائق حرکات سرزد ہوئیں اور ایک کافر بادشاہ کن حالات اور کن مجبوریوں میں ممالک اسلامیہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جہاں تک عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا ابھی تک چنگیز خان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔